دندان مبارک شہید ہوئے، نبی کے گھر میں فاقے ہوئے، کئی دن تک گھر کا چولہا بند رہا، نبی کے صحابہ کو امام الانبیاء کے سامنے مصائب اور تکالیف کے دور سے گزارا گیا، خون کے اندر تڑپایا گیا، نبی نے سب برداشت کیا۔ ہم نے نبی کا راستہ چنا ہے، انشاءاللہ ہم بھی برداشت کریں گے اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں اس راستے سے لے جائے۔ میں باہر کے حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ ان علماء کے ساتھ محبت کرے، ان مدارس کے ساتھ محبت کرے، ان اہل علم کے ساتھ محبت کرے، ان کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ بھی ان کے سائے میں کل محمد رسول اللہ کی امت میں سے انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ علماء کے ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ اہل مدارس کو شکوہ کسی سے نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں تعاون نہیں کرتے، ہماری تنخواہیں کیوں اتنی کم ہے، کسی کو کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ یہ تو مست لوگ ہیں، لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے راستے کو منتخب کیا ہے اور اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ پیٹ بھرے گا تب بھی جڑیں گے، فاقہ ہوگا، ہمارے نبی نے فاقے برداشت کر کے دین کا کام کیا، انشاءاللہ اس سنت کو ہم بھی زندہ کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج کسی مسلمان کو یہ تو شکایت ہو سکتی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں تعلیم نہیں، ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اسکول پڑھوانے کے لیے میرے پاس فیس نہیں۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، میری خواہش ہے فلاں اسکول میں پڑھاؤں اور وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس اسباب نہیں۔ یہ شکایات ماں باپ کو ہے، بلا شبہ موجود ہیں، لیکن الحمدللہ کسی دین کے طالب علم کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں مدرسے میں جاتا ہوں مجھے استاد پڑھاتا نہیں۔ انشاءاللہ یہ شکایت نہیں ہوگی۔ کسی باپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں اور میرے پاس فیس نہیں۔ کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ میرے پرخاص میں پڑھتا ہے، میں کراچی میں پڑھوانا چاہتا ہوں، وہاں تک جانے کے میرے اسباب نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ الحمدللہ مدارس فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس کے اعلیٰ تعلیم جو دنیاوں کے بڑے بڑے اداروں کے اندر جو ہزاروں روپے کی فیس لیتے ہیں اور وہاں بھی تعلیم نہیں دی جاتی، یہ مدارس الحمدللہ وہ تعلیم مفت کے اندر آپ حضرات کو فراہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اہل مدارس نے الحمدللہ کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور فتح بھی بالآخر انشاءاللہ انہی کی ہے انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ ہم دین کی محنت کو اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدارس کے خلاف کوئی بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور فرمایا اگر مدارس پر کبھی کوئی آفت آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ہماری اندرونی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے ایمان کو پختہ رکھے، ہماری محنت کے اندر اللہ پاک خلوص پیدا فرمائے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر تو ہے ہی کامیابی انشاءاللہ۔ یہاں عام مجمع بھی بیٹھا ہے، ان کی مناسبت سے ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کی ایک تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔
کا دور نفسا نفسی کا دور ہے. ہر انسان پریشان ہے. کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. کوئی پیسے نہ ہونے کا رونا رو رہا ہے، اور کسی کے پاس پیسے خوب ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری مشکلات ہیں. کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اولاد نہیں، اور کوئی اس لیے رو رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی. کوئی چھوڑ کے ادارہ میں رہا ہے. اور اگر اعمال دیگر کو ہے، کبھی نیکی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے. اس کا موبائل ہے تو پھر علماء نے کہا کہ یہ تنبیہ ہے، تنبیہ. اللہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں بندے کو، یار بندے یہ تھوڑی بہت جو نافرمانی ہے یہ بھی چھوڑ دے، کامل میرا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ ہم سب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. لیکن میرے دوستو ان مسائل کے اندر بھی مومن انسان مسائل میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن ان الامر کلہ خیر. بڑے عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب. مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان الامر کلہ خیر. مومن کا ہر معاملہ، ہر کام اس کے اندر خیر ہی ہے. فرمایا ان اصابته سراء صبر فكان خيرا له وان اصابته ضراء شكر. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرمایا اگر مومن آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یا اللہ تو نے پہلے بھی بڑی نعمتیں دی، یہ مزید نعمت عطا فرمائی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے رفع درجات کر رہی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو اس مصیبت کے اندر وہ اسلام کی تعلیمات سے باہر نہیں نکلتا، بے صبری نہیں کرتا، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کر کے اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکالتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ مومن کا ایک کانٹا بھی چھوٹتا ہے، ایک کانٹا لا يشاق شوكة إلا كفر الله به خطيئته يوم القيامة. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کانٹے کی وجہ سے اس کے جو گناہ ہوں گے وہ قیامت کے دن معاف ہوں گے. اور اس کو بھی رکھو ایسا دیکھ نہیں دینے. بہرحال حالات کیسے ہی ہو، خواہ مدرسے کے حالات ہوں یا ہم عام لوگوں کے حالات ہوں، ہر ایک کو ان حالات سے واسطہ ہے. ان حالات میں اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں. اگر اس کے مطابق گزر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہ رفع درجات کا سبب ہوگا. لیکن میرے دوستوں اگر اعمال درست نہ ہو تو پھر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا ہے مجھے بھی عمل